دھکا دے کے نیچے پھینکا جائے. اور وہ ساتھ جو دو مجرم تھے، ایک مالی تھا اور ایک گارڈ تھا، اس کو بھی 10 سال کی قید ہوئی ہے. انہیں بھی اس تکلیف سے گزارنا چاہیے جو انہوں نے کیا. ایک کیس جو ہے نا وہ ایگزامپل سیٹ کی جائے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے یہ کرائم ریٹ نیچے آئے گا. آپ اسلام کی سزاؤں کو امپلیمنٹ کر کے دیکھیں تو آپ کو برکات نظر آئیں گی. فوجی عدالتوں کے بعد آپ کو نظر نہیں آئیں گی. ایک 2014 کا دن تھا کہ شام کو ہم خبروں پہ جب بیٹھتے تھے نا تو انتظار کرتے تھے کہ آج کس کس شہر میں بم پھٹا ہوگا، کتنے بندے مرے ہوں گے. 2-3 تو روزانہ پھٹتے تھے. جس دن ایک ہوتا تھا تو کہتے ہیں شکر ہے آج ایک ہوا ہے. آپ اندازہ کریں یہ دنیا کے کسی ملک میں ہوتا ہے؟ حالت جنگ میں بھی یہ نہیں ہو رہا ہوتا سالہ سال تک جو پاکستان بھگتتا رہا ہے. لیکن جب یہ فوجی عدالتیں بنی، میں تو خیر فوجی عدالتوں کے بھی خلاف تھا اس حوالے سے کہ فوجی عدالتوں تک نوبت ہی نہیں آنی چاہیے، عام جوڈیشری کو ہمت دکھانی چاہیے. لیکن وہ ظاہر مجبوری کی وجہ سے بنائی گئی. لیکن اس میں انہوں نے ایک شک رکھ دی تھی کہ اس کی اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ بھی خطرہ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات ایویڈنس اتنا ہے نہیں ہے اور کسی ناحق کو پھانسی نہ ہو جائے. اس میں کئی ایک پھانسی کی سزائیں فوجی عدالتوں کی سپریم کورٹ نے کالعدم بھی قرار دی تھی. بہرحال اس کی برکات ہم نے دیکھی ہیں، جب سزائیں دی گئی ہیں تو آپ کے سامنے رزلٹ ہے. تو اب یہ ہمارے وہ بھائی اور بہنیں جو سیکولر طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، لبرلز ہیں، ہم انہیں جو ہے وہ ایک اسٹرانچ قسم کے جو مولویانہ سوچ ہے، جو خونی لبرلز اور پتہ نہیں کیا کیا ٹرمز یوز کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے. ظاہر ہے کہ یہ بھی ریونج ہے نا جی، جو کچھ دین کے نام کے اوپر کیا گیا یہاں ہمارے ملک کے اندر، ریاستی اداروں کی سرپرستی میں، مولویوں کی سرپرستی کے اندر لوگوں کے دماغ خراب کیے گئے. تو اس کی وجہ سے ظاہر ایک نیگیٹو سائیکالوجی تو لوگوں کے ذہن میں جو ڈیولپ ہوئی ہے وہ تو کسی حد تک جسٹیفائی ہے. ہم خود بھگت رہے ہیں اس سے. 2 دفعہ مرڈر ٹائم تو میں بھگت چکا ہوں. تو مجھ سے کوئی پوچھے تو میں تو پھر ظاہر ہے کہ اس تکلیف سے گزر رہا ہوں. بہرحال ان کو میں یہ کہوں گا، لبرلز کو، سیکولرز کو، کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے اس سزا کو اپریشیٹ کیا ہے. اور اسلام تو اس سے بھی زیادہ سخت سزا ڈیمانڈ کرتا ہے جوڈیشری سے کہ وہ دے. ابھی بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ماں باپ کو بھی سزا ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. اگر واقعی ان کا ٹیلی فون کے اوپر اس کے ساتھ رابطہ تھا اور وہ اسے مرنے سے پہلے اکسا رہے تھے کہ بیٹا اس کے ساتھ کرو، ہم دیکھ لیں گے، تو ان کو بھی سزا معاونت کے اوپر وہ بھی شامل ہیں. انہیں چھوڑنا نہیں چاہیے، کسی کے دباؤ میں نہیں آنا چاہیے. چلیں یہاں تو دونوں پارٹیاں بڑی سٹرونگ تھیں تو فیصلہ بھی ہو گیا. اللہ کرے کہ خدا نہ خواستہ کبھی کسی کمزور پارٹی کا مقدمہ مضبوط پارٹی کے خلاف آئے، اس وقت بھی ہماری جوڈیشری یہی ہمت دکھائے اور فیصلہ کرے. ہم تو کہتے ہیں ایسا کیس آئے ہی نہ، لیکن سپوز اگر آ جائے تو اس وقت بڑا امتحان شروع ہو جائے گا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. آپ حیران ہوں گے کہ یہ اللہ کے نزدیک اتنی بڑی چیز ہے. سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، لیکن وہ ہے انڈیویجول کا مسئلہ. حقوق العباد کا جو مسئلہ ہے وہ حدیث تو بخاری مسلم میں ہے کہ سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، مشکات میں بھی موجود ہے کہ مقتول اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑتا ہوا، اس حال کہ خود اس کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا، گھسیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے پائے کے پاس پہنچ جائے گا کہ یا اللہ مجھے انصاف دلا، اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا. اسی لیے آیا جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جسے سپورٹیو حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. حضرت عمر کہتے ہیں صحیح بخاری میں، جب ان کے زمانے میں ایک قتل ناحق ہوا تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ پورا گاؤں بھی ملوث ہوا نا اس قتل میں سب کو قتل کروا دوں گا. اور ترمذی کی وہ روایت کمزور ہے، لیکن بخاری کی اس حدیث کے تحت وہ بالکل ٹھیک اس کا متن ہے کہ اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے کسی ایک انسان کو قتل کر دیں، اللہ تعالیٰ اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ سب کو اوندھا منہ کر کے جہنم میں ڈال دے گا. اور اس کو سپورٹیو وہ ترمذی کی صحیح حدیث ہے کہ کسی ایک شخص کو قتل کرنا اللہ کے نزدیک پوری دنیا کو برباد کرنے سے بڑا گناہ ہے.